السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہادی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا حصہ، جنہیں نسل خاندان نے صدیوں سے بانٹ رکھا تھا۔ مدینہ کا پرانا نام یثرب ہے۔ یہاں عربوں کے دو قبیلے رہتے تھے، ایک کا نام اوس، دوسرے کا خزرج۔ ان میں ہمیشہ لڑائی رہا کرتی تھی، بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پر۔ اسلام سے پہلے سبھی عربوں کا یہ حال تھا۔ کسی نے اپنے باپ دادا کی تعریف کر دی، دوسرا جھگڑ پڑا، کسی کا گھوڑا دوسرے کے گھوڑے سے آگے نکل گیا، لڑائی چھڑ گئی، کسی کی اونٹنی دوسرے کے کھیت میں پڑ گئی، تلواریں نیام سے نکل آئیں۔ یہ دونوں قبیلے بھی سینکڑوں سال سے جھگڑتے چلے آ رہے تھے، ابھی کچھ ہی دن ہوئے تھے ان میں بہت بڑی لڑائی ہو چکی تھی۔ نسل و خاندان کی خاطر کتنی عورتیں بیوہ ہوئیں، کتنے بچے یتیم ہو گئے۔ ہجرت سے کچھ پہلے ان میں سے چند لوگ مکے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، اللہ کا دین ان کو اچھا معلوم ہوا، مسلمان ہو گئے۔ پھر دوسرے سال اور آئے، رات کا سناٹا تھا، صفا پہاڑ کی تلی میں ارقم رضی اللہ تعالیٰ کے مکان کے پاس یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے۔ سرور عالم آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں تشریف لے چلیں، ہمیں اچھی باتیں بتلائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ کر ہم دوسروں کو سکھلائیں گے، دین پھیلائیں گے۔ مدینے پہنچے تو پہلے آپ نے ان لوگوں سے فرمایا، بھائی خاندان و آندان کچھ نہیں، نہ تم اوس ہو نہ یہ خزرج، تم سب ہو انصار، مدد کرنے والے، دین پھیلانے والے۔ اپنی اور سارے آدھے انصار، پہلے تو مرنے کے بعد چھوڑی ہوئی جائیداد میں بھی یہ لوگ ایک دوسرے کے وارث ہوتے تھے۔ بعد میں ممانعت آ گئی اور یہ طریقہ بند ہو گیا۔ بدر کے میدان میں حق و باطل کا پہلا معرکہ۔ قریش کا ایک تجارتی قافلہ شام گیا ہوا تھا تاکہ وہاں سے ہتھیار اور رسد حاصل کر کے مسلمانوں پر حملہ کیا جائے۔ ابو سفیان اس کے سردار تھے۔ خبر ملی مدینے سے نکل کر مسلمان اس کو لوٹنے والے ہیں، تم نے ان کو نوچ کھسوٹ کر گھر سے نکالا تھا، اب کسر نکلے گی۔ بہت گھبرائے، بے حد غصہ ہوئے، مکے والے بھپر گئے، بڑی بھاری فوج لے کر نکلے، کوئی 1000 آدمی تھے۔ جو خود نہ جا سکا، اس نے اپنے بدلے کا آدمی بھیجا، 700 پیدل اور سوار، زرہ بختر سے لیس، لوہے میں ڈوبے ہوئے، 100 گھوڑے، 700 اونٹ۔ معلوم ہوتا تھا زلزلہ آ گیا ہے۔ کفر کا سمندر ٹھانٹے مارتا ہوا آگے بڑھا، آندھی طوفان کی طرح آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ لونڈیاں اور گانے والیاں بھی ساتھ تھیں۔ گانے کیا تھے؟ کافروں کی تعریف، گھمنڈ اور غرور کی باتیں، اللہ کے دین اور مسلمانوں کی برائی۔ ابھی راہ ہی میں تھے کہ اطلاع ملی، کاروان تجارت بچ کر نکل گیا، حملہ نہیں ہوا، واپس چلو۔ مگر ابو جہل تو اپنے نام کا سچا تھا، وہ کب مانتا؟ سر میں سودا سمایا ہوا تھا، موت سر پر منڈلا رہی تھی۔ بولا، ہم اب نہ لوٹیں گے، بدر کے میدان میں ڈیرے ڈال کر جشن منائیں گے، گانا بجانا ہوگا، دعوتیں رہیں گی، سارے عرب پر ہماری دھاک بیٹھ جائے گی۔ مسلمانوں کی کیا ہمت جو ہم پر حملہ کریں، ہم تو ان کی بستی کے دروازے پر دستک دے رہے ہیں۔ پھر بھی کچھ لوگ واپس گئے، ابو جہل پر بہت خفا ہوئے، آگے نہ بڑھے۔ مدافعت کے مشورے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اکٹھا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام مشورے سے کرتے تھے، ویسے تو آخری فیصلہ اللہ اور اس کے رسول ہی کا ہے۔ لوگ اکٹھا ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کی طرف دیکھا، ان میں سے ایک نے کہا، اللہ کا حکم بجا لانے میں تاخیر نہ فرمائیے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کی طرح جواب نہ دیں گے، اس ذات برحق کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا، اگر آپ دنیا کے دوسرے کنارے تک جنگ کرتے ہوئے تشریف لے جائیں گے تو بھی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے۔ اب آپ نے انصار کی جانب رخ کیا، انہوں نے مدینے کے اندر حمایت پر بیعت کی تھی، یہ معاملہ بستی کے باہر کا تھا۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری اٹھے، انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر درود و سلام، شاید آپ کا روئے سخن ہماری جانب ہے، ہم ان صداقتوں پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ لائے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا جانتے ہیں، یہی نہیں بلکہ ان دین کی سچائیوں پر گواہ بھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چلنا ہمارا دینی فریضہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارادہ ہو کر گزریے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سمندر میں کودنے کا بھی حکم دیں گے تو ہم کو تحمل نہ ہوگا،
ہمارا ایک آدمی بھی پیچھے نہ رہے گا۔ ہم دشمن کا سامنا کرنے سے نہیں گھبراتے، ہم جم کر لڑنے والے ہیں، ہمارا وار جھوٹا نہیں ہوا۔ شاید اللہ ہم سے وہ طرز عمل آپ کو دکھلا دے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے۔ اللہ کی برکت آپ کے جلووں میں ہے، روانگی کا قصد فرمائیے۔ آپ اس تقریر سے بہت مسرور ہوئے، پھر فرمایا، اچھا چلو، اللہ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے، کافروں کی شکست کا منظر میری آنکھوں میں ہے۔ ایک طرف ناچ گانا اور مے خواری۔ بدر کے میدان میں آخری کنارے پر قریش کی فوج آ کر ٹھہری۔ اس نے پانی پر قبضہ کر لیا۔ مسلمان جس حصے میں تھے وہاں یہ حال تھا کہ ریت میں پاؤں دھنستے تھے، آدمیوں اور جانوروں کا چلنا مشکل تھا۔ اللہ کی رحمت، پانی برس گیا۔ اب کیا تھا، پانی ہی پانی ہو گیا۔ لوگوں نے حوض بنا لیے، وضو کیے، پینے کے لیے پانی کی کمی نہ رہی۔ زمین سخت ہو گئی، آسانی سے ادھر ادھر چل سکتے تھے۔ کافر پریشانی میں پڑ گئے، چلتے تو پیر پھسلتا۔ آغاز اچھا تھا، انجام خراب ہوا۔ رات بھر کافروں نے جشن منایا، گانے سنے، شراب پی۔ سمجھتے تھے کہ ہمارے ٹڈی دل کے سامنے یہ نہتے مسلمان کیا ٹھہریں گے۔ قوت کے نشے میں چور تھے، اپنے خالق اور مالک کو بھولے ہوئے تھے۔ دوسری جانب خدا کی بارگاہ میں عجز و التجا، دوسری جانب اللہ کا سچا پیغمبر اللہ کے حضور سجدے میں پڑا تھا، اسے پکار رہا تھا، اے حیو قیوم، اے حیو قیوم۔ اسی حال میں صبح ہو گئی۔ اس نے ساری رات اپنے مالک کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر التجا کر کے آنکھوں میں کاٹ دی۔ صبح ہوئی، ساتھیوں کو نماز کے لیے اکٹھا کیا، نماز پڑھی، لوگوں کو اللہ کی راہ میں جان دینے کی قدر و قیمت بتلائی۔ یہ لڑائی ملک و دولت کے لیے نہیں، خاندان اور قبیلے نام و نمود کی خاطر نہیں، یہ لڑائی حق کے لیے ہے۔ حق کی راہ میں جان دینا مردوں کا کام ہے۔ حضرت سعد بن معاذ انصاری نے ایک اونچی سی سایہ دار جگہ بنا دی تھی، یہاں سے آپ پورے میدان کو دیکھ سکتے تھے۔ یہیں سے لڑائی کے دوسرے دوران ساتھیوں کو ہدایت دیتے رہے۔ ایسی اونچی سی جگہ کو عربی میں عریش کہتے ہیں، جہاں آج کل بدر کی مسجد بنی ہوئی ہے، اسی کے پاس یہ عریش بھی تھا۔ حق و باطل ایک دوسرے کے مقابل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیں سیدھی کیں، 313 آدمی، 70 اونٹ، 2 گھوڑے، حق پرستوں کی اس بے سر و سامان نہتی فوج کے مقابل ذرہ بکتر کا دریا موجیں مار رہا تھا۔ کافر اپنی کثرت تعداد پر پھولے ہوئے تھے، اب انہیں اپنی طاقت پر گھمنڈ تھا۔ وہ اپنی ناک اونچی رکھنے، عرب قبائل پر اپنی عظمت کا سکہ بٹھلانے آئے تھے۔ مسلمان اس معرکے میں اترے تھے، اپنے یقین کی قیمت ادا کرنے کے لیے۔ اللہ اور اس کے رسول سے انہوں نے عہد کیا تھا، جان دے کر اس کو پورا کرنے کے واسطے ریت کے ایک ایک ذرے پر اپنے خون سے شہادت حق کی تحریر چھوڑ جانے کی خاطر۔ ان کو اپنی طاقت کا زام نہ تھا، طاقت کہاں تھی، انہیں اپنی تعداد پر گھمنڈ نہ تھا، وہ تو بہت تھوڑے تھے، وہ نسل و خاندان کی برتری کے لیے لڑنے نہ آئے تھے۔ ان چیزوں سے ان کا رشتہ اس دن کٹ چکا تھا جب انہوں نے اللہ سے رشتہ جوڑا۔ ان کا خاندان ان کا دین تھا، ان کی عزت اللہ کے دین کی عزت تھی۔ خدا کی مدد کے بھروسے، اس کے رسول کے حکم پر، اسی کی راہ میں سر دھڑ کی بازی لگانے نکلے تھے۔ کوئی جاؤ جلال ان کی نگاہ میں نہ جچتا تھا۔ انسانوں کا خوف مدت ہوئی ان کے دل سے نکل چکا تھا، وہ اللہ سے ڈر کر ساری زندگی نڈر ہو گئے تھے۔ اس دن عمیر ابن وہب نامی ایک شخص نے گھوڑے پر بیٹھ کر میدان جنگ کا چکر لگایا، پھر اپنے فوج میں آ کر ساتھیوں سے بولا، یارو، تمہیں خبر ہے تمہارے سامنے ہلاکت صف بستہ ہے۔ یہ یثرب والے مرگ آتشیں کے جلو میں آئے ہیں، انہیں دیکھو کیسے خاموش ہیں، سانپ کی طرح اندر ہی اندر بل کھا رہے ہیں۔ اہل عیال کی ان کو فکر ہے، نہ گھر بار کی، ان کی آنکھوں سے شرارے نکل رہے ہیں۔ اور یہ حال تب ہے جب کہ بالکل نہتے ہیں، بدن پر ذرا ہے، نہ سر پر خود و مغفر۔ اس نے غلط نہیں کہا، اس دن اللہ کے ان فداکار بندوں کو موت زندگی سے زیادہ شیریں معلوم ہو رہی تھی۔ جان دے کر جنت کا سودا کرنے والوں کے تیور یہی ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوں کو درست کیا، فولاد کا سمندر موجیں مارتا ہوا آگے بڑھا، کافروں کی فوج اور قریب آ گئی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھ کر فرمایا بار الہا قریش کے یہ لوگ کبر و غرور میں ڈوبے ہوئے ہیں، یہ تیرے دشمن ہیں، انہوں نے تیرے رسول کو جھٹلایا ہے۔ عزت پاک تو نے مجھ سے مدد کا جو وعدہ فرمایا ہے اس کو پورا کر۔ جنگ کی گرما گرمی عرب کے قاعدے کے مطابق ایک ایک کر کے لڑائی ہوئی اور پھر تھوڑی دیر میں ایک فوج دوسرے سے گھت گئی۔ گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی۔ اس زور سے ہنگامے کے درمیان ایک تیز و تند آندھی نے سارے ریگزار کو لپیٹ لیا، کسی کو کسی کی خبر نہ ہوئی۔ انجام 17 رمضان المبارک 13 مارچ 624 عیسوی دوشنبے کی صبح کو لڑائی شروع ہوئی اور دوپہر نہ ہونے پائی تھی کہ قریش کی بھاری فوج ریت کے ذروں کی طرح بکھر گئی۔ کافروں کے بڑے بڑے سردار مارے گئے، ابو جہل، عتبہ، شیبہ سب ہی کھیت رہے۔ کوئی 70 آدمی مارے گئے، اتنے ہی قید ہوئے، باقی جو بچے سر پر پیر رکھ کر بھاگے، مڑ کے نہ دیکھا ساتھی کس حال میں ہے۔ لڑائی ختم ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لاشوں کے دفن ہونے کا انتظار فرمایا۔ مسلمانوں کی لاشیں کم تھیں، انہیں ریت میں دفن کر دیا گیا۔ کافر بہت مارے گئے، ان کی لاشیں گڑھے میں دبا دی گئیں۔ یہ لڑائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا۔